نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ الحمدللہ آپ مجھ سے پہلے صادق بھائی اور عبدالجبار بھائی کو سماعت کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کے سامنے جنات شیاطین سے متعلق اور جادو سے متعلق کچھ اہم باتیں قرآن کریم کی روشنی میں پیش کی گئی۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی آپ کی یادداشت کے لیے وہ بات دہرا رہا ہوں۔ جب کبھی بھی یہ موضوع پر کچھ گفتگو کی جاتی تھی تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بیماری سیزوفرینیا کا ذکر کرتا تھا، اور پھر نوجوانوں سے اس بات کی یعنی درخواست کرتا تھا کہ گھر جانے کے بعد میں یوٹیوب پر گوگل پر سیزوفرینیا آپ سرچ کیجئے، تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ الحمدللہ میری کوششوں کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے اپنے سوسائٹی کے رقیہ شریعہ کرنے والے ایک صاحب نے 6 یا 7 دن پہلے مجھ سے فون پر گفتگو کی ہے۔ یہ رقیہ شریعہ کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، محمد بھائی آپ جو باتیں بتاتے تھے میں رقیہ شریعہ آج بھی کر رہا ہوں، لیکن رقیہ شریعہ کے بعد میں جب آپ نے سیزوفرینیا کے بارے میں میرے سامنے چند باتیں رکھی تو اس کے بعد میں سیزوفرینیا پر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ جن، شیاطین، جادو، یہ چیزوں سے ہٹ کے سیزوفرینیا ایک بیماری ہے، اور اس کے بعد میں الحمدللہ میں ڈاکٹرز کی طرف مریضوں کو روانہ کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے کامیابی تو ہے۔ ایک رقیہ شریعہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب ڈاکٹرز کی طرف روانہ کر رہا ہوں، تو میری یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ بنا کسی کا خوف کھائے، بنا کسی سے ڈرے لوگوں کے سامنے باتوں کو بیان کر دیا جائے۔ اس کے نتائج ایک کے بعد ایک آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اس بستی کے اندر بہت سارے کام کاج قریب 18-19 سال سے میں کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں اگر میں یعنی آئیڈیالوجی، دماغ بنانا، ذہن سازی کے مسئلے میں اگر آپ لیں گے، جتنے کام کاج آپ کو آج ہماری بستی کے اندر 1 روپیہ اسکیم کے حوالے سے یا بیت المال کے حوالے سے یا تعلیمی اداروں کے حوالے سے یا اداروں کے اندر تبدیلی کے حوالے سے، مساجد کے اندر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، یا جتنے آپ کو آج سوسائٹی کے اندر کام کاج نظر آ رہے ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے اندر رہنے دیجئے، دماغ ذہن سازی میری ہے۔ الحمدللہ میں نے اس پر کافی محنت کی، اور کئی مرتبہ مجھے مخالفت، جیسے منیب بھائی بھی ہماری مسجد کو آتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خطبے کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ممبر میرے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ممبر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کا ہے۔ ایک کام کیجئے، میں عربی میں خطبہ دوں گا، اس کے بعد میں اس ممبر پر کسی ایک اچھے ڈاکٹر کو، کسی ایک اچھے سائنٹسٹ کو، کسی ایک اچھے وکیل کو لا کر کھڑا کر دیجئے تاکہ سوسائٹی کے مسائل حل ہو۔ اور مسجد کا ممبر اسی لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت میں کچھ لوگوں نے میری مخالفت مسجد ہی میں کی اور یہ کہا کہ یہ کیا نئی بدعت تم شروع کر دے رہے ہیں، یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خطبہ نبی کی جو سنت ہے اسی کے مطابق آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ تو کئی چیزوں کو بنا خوف کے میں نے مسجد سے کہا۔ پچھلے ہی سال جو میں نے بات رکھی تھی، دیکھیے یعنی زکوٰۃ کے مسئلے میں سیدوں کو زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو مجھے یقین اس بات کا پتہ تھا کہ میری مخالفت ہوگی، لیکن بنا جھجک کے میں نے اس مسئلے کو رمضان المبارک کے مہینے میں رکھ دیا لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مال غنیمت اور دوسرا جو مال آتا تھا اس کے ذریعے سے سیدوں کی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ اب مال غنیمت تو کہیں پر نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے مال سے سیدوں کو دیا جا سکتا ہے۔ مخالفت کی گئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ 5 سال بعد علماء پھر اس کی طرف رجوع کریں گے، تحقیق کریں گے۔ شروع میں مخالفت ہوگی۔ اب بارکس کی سوسائٹی میں حضرت عائشہ کی عمر 6 سال، 9 سال یا 19 سال، اس مسئلے پر بھی بنا کسی کی جھجک کی، خوف کیے ہوئے پہلی مرتبہ خطبہ رکھنے والا میں ہی تھا۔ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 سال تھی، وداعی کے رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ مجھے یقین ہے آج سوسائٹی کے علماء نے میری مخالفت کی ہے، 4 سے 5 سال جانے دیجئے، یہی علماء اسے قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ خیر، آج جس موضوع سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ،
یہ موضوع ہر ایک کے لیے کافی اہمیت رکھنے والا ہے، اور اس موضوع کو سننے کے بعد میں کئی مسائل جو آپ لوگوں کے سر اور جسم کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد میں کس جماعت میں جائیں، کس جماعت میں جانے کے بعد میں ہمیں نجات ملے گی، کس فرقے کے ساتھ جڑنے کے بعد میں ہمیں جنت ملے گی، یہ باتیں عام ہیں نا ہمارے یہاں پر. اور پھر اس طریقے سے ایک ہی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی اور 72 کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ایک ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہمیں نہیں ملتی ہے. اور جیسا کہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری یہ امت جو ہے 73 فرقتاً کلھا فی النار، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو جنت میں جانے والی کون سی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے؟ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ما انا علیہ و اصحابی کہا، ایک جگہ پر الجماعہ کہا، اور کچھ اور بھی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہمیں ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیے آپ امت کے اندر کتنے فرقے بنے، اور ہر ایک فرقے نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسری احادیث کا سہارا لیا. اب اس کے لیے اہل سنہ والجماعہ سواد اعظم کہتی ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہم ہیں، اہل سنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہم ہیں، پھر اہل سنہ میں بریلوی کہتے ہیں کہ وہ ہم ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، دوسرے جہنمی ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ ہم ہیں، باقی تمام کے تمام جہنمی ہیں، عبادی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، باقی تمام کے تمام جہنمی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر. پہلی چیز تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے متن میں، اس کی سند میں علماء محدثین نے کلام کیا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اسی ایک حدیث کے سہارے سے امت کے اندر فرقوں پر فرقے بنتے چلے گئے. اگر یہ سلسلہ نہیں رکا اور اس مسئلے کو بھی روکنے کے لیے کوئی ہمت کر کے اگر آگے نہ آئے تو یہ مسئلہ قیامت تک چلتا جائے گا، اور کوئی جماعت اہل الحدیث سے جڑ جائے، بریلوی سے جڑ جائے، دیوبندی سے جڑ جائے، شیعہ سے جڑ جائے، کسی سے بھی جڑ جائے، وہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو قرآن یہ باتوں کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیتا ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے. دوسرا یہ قرآن کریم کی آیات پر بھی ہم اگر غور کریں گے تو یہ جو فرقے بنانا ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. شرک سے ہم بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اور جیسا کہ اہل الحدیث یہ جماعت کی جو بنیاد، اس کی جو تعلیم، اس کی جو اساس رکھی گئی یہ شرک کو مٹانے کے لیے. لیکن دیکھیے شرک صرف یہ نہیں ہے کہ قبر پرستی سے روک دیا جائے، اولیاء بزرگان دین پرستی سے روک دیا جائے، بلکہ شرک کی وضاحت، شرک کا بیان بھی قرآن کریم ہی کرے گا نا. قرآن جسے شرک کہے گا وہ شرک رہے گا. اب علماء اس کے مسئلے میں کچھ بھی کہہ لے تو قرآن کریم میں ایک آیت آپ کو ملے گی جہاں پر اللہ نے صاف یہ فرما دیا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکین میں سے مت ہو جانا. دیکھیے تم مشرکین میں سے مت ہو جانا. کیسے؟ اب یہاں پر ان کا شرک کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں کے اندر بانٹ لیا ہے، جماعتوں کے اندر بٹ چکے تھے. یہاں پر قرآن کریم صاف الفاظ میں یہ فرماتا ہے کہ تم مشرکین میں سے مت ہو جانا. اب ہم یہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقے بنیں گے، اور اس کے بعد میں 73 نہیں بلکہ 73 سے زیادہ فرقے بنائے جا رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، متن میں بھی کلام کیا گیا، سند میں بھی کلام کیا گیا، جیسے امام شوکانی ہیں اور دوسرے علماء ہیں، وزیر الیمانی ہیں، انہوں نے اس کے متن اور سند دونوں میں کلام کیا. صاف یہ بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء خطبہ، جمعے کے خطبات کے موقعوں پر، عید کے خطبات کے موقعوں پر اور دوسرے اجتماعات کے موقعوں پر یہ حدیث بیان کریں گے،
اور ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالیں گے کہ کسی ایک جماعت کے اندر داخل ہونا ہے، کسی ایک جماعت سے چمٹ کر رہنا ہے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، دوسرے سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو ایک دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ آئے یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے نصارہ کتنے، آج نصارہ کے دنیا کے اندر کتنے فرقے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 25,000 رجسٹرڈ ہے، 71 72 نہیں ہے۔ آپ گوگل کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا۔ اور ٹوٹلی 40,000 ان رجسٹرڈ ملا کر بھی 40,000 ان کے یہاں پر فرقے گئے، اور مسلمانوں کے فرقے بھی آج 73 ہے کہ آپ دیکھیے 73 ہے مسلمانوں کے فرقے۔ تو یہیں پر متن کو اگر آپ لیں گے تو حدیث یہیں پر غلط ثابت ہو جائے گی۔ اور جیسے درایت کا ایک اصول ہے، محدثین نے جو اصول بنایا ہے کہ اس کے ذریعے بھی احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز احادیث کے اندر جو ذکر آیا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے کام کی طرف اشارہ کیا، یہ کہا کہ اگر یہود و نصارہ اپنی ماں کے ساتھ گندی حرکت کرے، یہاں پر بچے موجود ہیں اسی لیے میں پردہ ڈال کر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اپنی سگی ماں کے ساتھ گندی حرکت کرے تو میری امت بھی اپنی سگی ماں کے ساتھ گندی حرکت کرے گی۔ تو اس حدیث کے اس متن کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت اتنی گر جائے گی، اتنی گر جائے گی کہ ایک اتنا برا کام اگر یہود و نصارہ کریں گے تو میری امت بھی یہ کام کرے گی۔ اب قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت پر آپ نظر ڈالیے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اب حدیث کے اگر ہم الفاظ کو لیں گے تو کنتم شر امت ہم ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اندر فرقے ہیں یا نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتی ہے کہ تم بہترین امت ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا جب تک فریضہ تم ادا کرتے رہو گے تم بہترین امت بنے رہو گے۔ اب حدیث کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کنتم شر امت، تم سب سے زیادہ بدترین، تم سب سے زیادہ خراب امت ہو۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث جو ہے صاف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ چلیے اس حدیث کے ذریعے امت کو فائدہ کیا ہوا یہ بتائیے آپ، اس حدیث کے ذریعے امت کو کوئی فائدہ ہوا؟ میں یہ کہوں گا کہ مفاد پرست، دنیا پرست، تجارت پرست، پیسہ پرست یہ جو افراد تھے انہی کو اس کے ذریعے فائدہ ہوا ہے۔ اپنی اپنی ایک الگ الگ جماعتیں فرقے بنائے، اور جب جماعت بنتی ہے کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب مالدار افراد ان کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے کسی بادشاہ یا مالدار کی ان کو مدد مل جاتی ہے، تو اب سوسائٹی کے اندر مسجدیں کچھ بھی نام سے تعمیر کی جائے، وہ مسجد زرار کی حیثیت سے تعمیر کی جاتی، مسجد صرف جو تعمیر کی جاتی ہے اپنے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اور یقیناً آج مساجد کے ذریعے اپنے اپنے مفادات پورے کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ میری بات کا برا مت مانیے، 4 اتوار پہلے کی میں نے آپ کے سامنے ہماری اپنی مساجد کے نام لے کر بتائے 2 مرتبہ، بڑے بڑے علماء، مفتی، علماء 2 مرتبہ جنہوں نے مساجد کی اوپننگ کی ہے، مساجد کو انہوں نے بیچ دیا ہے۔ میں نے یہ نام لے کر آپ کے سامنے مساجد کے نام لے کر یہ باتیں ثابت کی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ مسجد زرار۔ میں مسجد زرار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یعنی ہر ایک مسجد جو تعمیر کی جائے اس نیت سے کہ مسلمانوں کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا جائے۔ کس سے بانٹا جائے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے، خطبہ جمعہ ہوگا تو ان احادیث کے ذریعے لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے گا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، یا سواد اعظم، یا الجماعہ۔ ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد میں لوگ مجبور ہیں کسی ایک فرقے کے اندر شریک ہوں جنت میں جانے کے لیے. تو اس طریقے کی جب باتیں بیانات کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں دوسرے مساجد جو اللہ کے گھر ہے یہ مساجد کو جانے سے روک دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے اگر وہ مسجد میں جا کے تم نماز ادا کرے تو تمہاری نماز بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. اچھا میں آپ سے سوال کروں گا, بدعتی کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی تو میں سوال اٹھاتا ہوں, میری بات کا برا مت مانیے, حضرت امام بخاری کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی حدیث ملتی تو آپ پہلے غسل کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نفل پڑھتے اور اس کے بعد میں حدیث لکھتے یا نہیں لکھتے. تو یہ عمل کوئی سنت سے ثابت ہے؟ یہ بدعت ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا اللہ کے نبی پر وحی آتی تو اللہ کے نبی پہلے غسل کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے, یا صحابہ کو کوئی حدیث سناتے تو صحابہ یہ عمل کرتے؟ جو بھی کام دین میں نیا ہے وہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہمیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری کی ساری حدیثیں چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا. بدعت کے مسئلے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اب بدعت کے نام سے کیا کیا گیا؟ ہماری تمام کی تمام سوسائٹی کی مساجد سے خاص لوگوں کو روکا گیا اور ایک مسجد کی دعوت دی گئی. چندے زیادہ چاہیے نا جمعے کے خطبوں میں, مساجد کے نام سے, مدارس کے نام سے زیادہ چندے چاہیے. کاروبار شروع کر, کاروبار تجارت کس طریقے سے چلے گی؟ تو یہ باتوں کو اس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے, لوگوں مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے. اب چلیے میں آپ لوگوں کو یعنی وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے, قرآن ان کی طرف کیا اشارے کرتا ہے, ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جماعت میں داخل ہونے کے لیے آدمی کوئی بھی رکھے لیکن اس کی صفات, اخلاق اور کردار کے اندر جو قرآن چیزیں بیان کرتا ہے یہ چیزیں اگر آ جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. سب سے پہلے تو سورہ مومنون آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو گئے, تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو گئے. اور پھر آگے اللہ نے جیسے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, دل سے نماز ادا کرنے والے ہیں. سورہ مومنون کی آیات ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون کہا ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے والوں کو جنتی نہیں مانا جاتا ہے صرف اس لیے کہ فلانے فرقے سے, فلانی جماعت سے اس کا, وہ حنفی ہے, وہ شافعی ہے, وہ مالکی ہے, وہ حنبلی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. قرآن ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے. ہمیں بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہر ان اشخاص کو اپنا ساتھی, اپنا بھائی ماننا چاہیے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے. یہ تمام کے تمام آپ کے بھائی ہیں دینی اعتبار سے. ان کے ساتھ آپ کو مل کر رہنا پڑے گا اور دین کے ہر معاملے کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا. ایک دوسرے سے کٹ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اس طریقے کی جماعت تیار کرنی پڑے گی. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات, بیکار ایسی باتیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا, ایسے کام جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے, ان سے اعراض کرتے ہیں, ان سے دور رہتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. خیر یہاں پر اور آگے یہ بھی فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے. تو بہت ساری نشانیاں سورہ مومنون کے اندر بیان کی گئی. آخر میں فرمایا گیا اولئک هم الوارثون, یہی وارث ہے, الذین یرثون الفردوس, جنت کے وارث. کون ہے؟ یہی تو جنت کے وارث ہے. اب کتنے صاف الفاظ میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سمجھا دیا. اب اس کے بعد میں آپ بتائیے, یقین مانیے ہمارے سروں پر, ہمارے جسموں پر علماء دین نے ایک بوجھ, ایک وزن ہم پر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے؟ ایک جماعت کو پیش کر کے
اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور دور کر کے ایک چھوٹی سی سورت جو ہر ایک مسلمان یاد رکھتا ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان تمام کے تمام نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم اس طریقے سے اہل جنت کی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور اس کے علاوہ تمام کے تمام کیا ہے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ جبکہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر یہ بتا دیا کہ فرقے بنانا کیا ہے، شرک ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں صاف یہ فرما دیا اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جب آدمی مشرک بنے گا، شرک کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں موحد ہوں، ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، لیکن قرآن آپ کو کہاں پر موحد مانے گا؟ قرآن آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ قرآن تو صاف یہ کہہ دیتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں ان الذین فرقوا دینہم، دین میں فرقے 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 بنا لیے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اہل بیت سے محبت کے دعوے کرے، نمازیں ادا کرے، لیکن یہ فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو صاف کرنے نکالنے کی کوشش نہ کرے، امت کو ایک اجتماعیت پر جوڑنے کی کوشش نہ کرے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام مشرک ہے۔ ہم قرآن کی باتوں پر ہم قرآن کی باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، بتائیے۔ اچھا، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام انسان جو ہے یہ ایک جماعت امت واحدہ تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے بیچ میں انہوں نے اختلاف کیا، فرقے فرقے بننا شروع ہوئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، تو اس کے بعد میں جب یہ فرقے فرقے اختلاف کرنے لگے تو ان کے اختلافات کے خاتمے کے لیے ان کو ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے ان کے بیچ میں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں پر ہم نے کتاب نازل کی۔ کتاب کس لیے نازل کی؟ میں اہل الحدیث، وہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ عبادی، یہ شیعہ، یہ مالکی، یہ حنبلی، ٹھیک ہے اختلاف ہو گیا۔ اب اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ فیما اختلفوا